تمام عبادات سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، یا تو انسان جو وہ عبادت کرتا ہے اس کو خود کو فائدہ ہوتا ہے، یا اس عبادت سے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا فرض جب ادا کرتا ہے تو اس کے ادا کرنے سے کسی دوسرے مسلمان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے پڑھنے سے آپ کو اپنی ذات کا ایک فائدہ ہے، اور وہ اللہ کا ایک فرض ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر روزہ ہے جو آپ رکھتے ہیں، اس کے رکھنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے روزے رکھنے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو سمجھیں اور غور فکر کریں کہ آپ کے روزے سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے ہیں، اور روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آپ کے اندر آ جائے۔ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، نہیں، بلکہ آپ بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں تو آپ کو پیاس کا احساس ہونا چاہیے، پانی کی نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے کہ پیاس کس چیز کا نام ہے، اور یہ پانی کی جو نعمت ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جو لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں اور اسی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور آپ کے پاس پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اور آپ پانی استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، اور بھی انسان اس دھرتی پہ رہتے ہیں جو پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور پانی کے حوالے سے بہت ہی تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں۔ ہاں، وہ پانی ان کے پاس، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پانی کھارا موجود ہوتا ہے، میٹھا پانی ان کے پاس موجود کم ہوتا ہے، کہیں سے لانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی کی بہت ہی پیاس لگی، یعنی کہ پانی کی ضرورت پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کہیں سے تلاش کریں پانی کو۔ یہ جب تلاش کے لیے ہم نکلے تو دور دراز جا کر ایک عورت کو پایا، اور وہ اونٹ پر سوار تھی اور 2 مشکیزیں ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پانی کہاں سے لائی؟ تو بولی کہ آپ سے پانی بہت دور ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کے گھر سے کتنا دور ہے؟ کہا کہ ایک رات اور ایک دن کا سفر ہے۔ پھر ہم نے اس عورت کو کہا کہ آپ ایسا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے۔ تو اس عورت نے کہا کہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے پھر وہ اس عورت کو مجبور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اس عورت نے کہا کہ میں یتیم والی ہوں، میرے پاس بچے ہیں بہت زیادہ یتیم، اور اس طرح کی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ کو بٹھایا جائے۔ پھر اس کے اونٹ کو بٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مشکیزہ تھا اس کو کھلوایا، کلی کی اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو کھڑا کیا جائے۔ دوبارہ اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وضو کریں، پانی پئیں۔ صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، اور ایک صحابی تھا جس کو احتلام آ گیا تھا راستے میں، وہاں پر غسل بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پانی پیا، استعمال کیا، وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ لے آؤ۔ تو صحابہ کھجوریں لے کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو وہ کھجوریں دے دی، اور فرمایا اس عورت سے کہ ہم نے آپ کے پانی میں کمی نہیں کی ہے۔ تو وہ عورت جب چلی گئی، اپنے علاقے میں پہنچی، تو وہاں جا کر یہ کہا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں نے آج ایسے شخص کو دیکھا ہے، کہا کہ وہ یا تو جادوگر ہے یا تو نبی ہے۔ اس عورت نے اور تمام علاقے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور تمام مسلمان ہوئے، اس عورت کی وجہ سے اسلام لے آئے۔
اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا سارا معاملہ. وہ عورت کہاں سے آئی اور ان کو پانی کی ضرورت پڑ گئی اور پانی کی تلاش میں صحابہ نکلے اور وہ عورت مل گئی, پھر پانی دیا اور اس کے پانی میں کمی ہی نہیں آئی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی استعمال کیا, صحابہ نے بھی کیا. کتنے صحابہ تھے؟ تقریباً 70 سے 40 کے قریب صحابہ نے پانی استعمال کیا اور پانی میں کمی ہی نہیں آئی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, جس کو دیکھ کر وہ عورت حیران ہو گئی کہ پانی بھی وہی ہے اور ان لوگوں نے پانی بھی استعمال کر لیا, وضو بھی کر لیا اور مجھے کھجوریں بھی دے دی. تو وہ عورت نے جا کر جب یہ بتایا تو وہ علاقے والے حیران ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ یہ اسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, مکے والوں کو, بالخصوص اپنے چچا کو جو ابو طالب تھے. کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی, دوسرے کفار کو آپ نے دعوت دی, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. اب اس عورت کو دیکھیں جس کو نبی علیہ السلام نے دعوت بھی نہیں دی, کچھ بھی نہیں کہا, صرف اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھا اور معجزہ دیکھنے کے بعد وہ عورت اور اس کے جو علاقے والے تھے وہ سارے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے. عورت نے جا کے بتایا, اس عورت کی بات کو تمام علاقے والوں نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یعنی وہ عورت کی کتنی بڑی بات تھی. جس عورت نے بات کی اس کی بات کو تسلیم کیا گیا. یہ عورت کوئی سچی عورت ہوگی, جھوٹی عورت نہیں ہوگی. اگر جھوٹی کوئی عورت ہوتی تو اس کی بات کو نہیں مانا جاتا. یہ عورت سچی عورت تھی, ایسی عورت تھی جیسے ہی جا کے بتایا تو اس علاقے والوں نے اس بات کو مان لیا اور وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے. کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کسی کو دینا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے, اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں. اس عورت نے جیسے یہ معجزہ دیکھا تو اس کی دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ معجزہ جو دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کو بے تاب کر دیا اور بے قرار کر دیا. اسے رہا نہیں گیا, جیسے ہی بتایا اپنے علاقے والوں کو تو وہ بھی اسی بات کو مان گئے اور ان سے بھی نہیں رہا گیا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے. یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی جو آپ پانی پیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس میں پیاس آپ کو لگتی ہے تو پانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ کو جب پیاس لگتی ہے روزے کے اندر, بھوک لگتی ہے آپ کو, تو آپ کی یہ بھوک جو ہے نا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں, جو آپ کے آس پاس رہنے والے ہیں, جو آپ سے دور دراز رہنے والے ہیں, جو آپ ہی کی طرح کے ایک انسان ہیں, کبھی ان کو بھوک لگی ہوگی, کبھی وہ بھی پیاسے ہوئے ہوں گے. تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے اور پیاس کس چیز کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزے کے ذریعے سے یہ چیز یاد دلاتا ہے کہ بندے ذرا اس چیز کو یاد کر. آپ یہاں پانی پی رہے ہیں, آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں اور بار بار کھا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی بھوکے ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھوکے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کو ضرورت ہو. تو جب انسان ان چیزوں کو یاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا, رمضان کے روزے دیے کہ آپ روزے رکھیں, پھر ان چیزوں کو یاد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر کہ جب بھوک لگتی ہے اور جب پیاس لگتی ہے تو اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, بد نظری کو چھوڑ دیتا ہے, جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دیتا ہے, صرف اسی لیے کہ میں روزے میں ہوں. اور دوسروں کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو اخلاق میں بات کرتا ہے, عزت سے بات کرتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے, کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, میرا روزہ بیکار نہ ہو جائے ایسے کام کرنے سے.
اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کے اوپر اپنے احکام فرض کیے ہیں اس کا اپنا بھی فائدہ ہے اور اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ ایک آدمی روزے ہی نہیں رکھتا تو اس کو پیاس کیسے لگے گی؟ ایک آدمی روزے ہی نہیں رکھتا تو اس کو پیاس کا کیسے احساس ہوگا؟ اور کھانا کھاتا رہتا ہے تو بھوک کا اس کو کیسے احساس ہوگا؟ یہ چیزیں تو تب ہوں گی نا کہ جب آپ ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں گے، اور دور رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ آپ کے رب نے دیا، آپ کے اللہ نے دیا۔ آپ کو بھوکا رکھا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ اس کو رکھیں گے، روزہ رکھیں گے تو آپ میرے قریب آ جائیں گے۔ رمضان کے جو روزے ہیں، جب روزہ رکھتا ہے اور اس میں اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جو ہے نا کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کانوں کی حفاظت یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں سنتا، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، اور اسی طرح وہ اپنی آپ کی حفاظت کرتا ہے جب وہ روزے میں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، اس کا اپنا بھی فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال سے اگر آپ کسی اور کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ فرض آپ کے اوپر ہے اور فائدہ کسی اور کا ہے، اور حکم اللہ کا ہے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے کہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، جب آپ اس کو مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید اضافہ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے دیں گے، آپ کا مال بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتا ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، آپ ہی کا فائدہ ہے، اس کے ساتھ دوسروں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جائے، آپ کے اندر دوسروں کی ہمدردی، خیرخواہی آ جائے، آپ کو احساس ہو پیاس کا، بھوک کا۔ اپنی بھوک کا جب آپ کو احساس ہوگا تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، جب آپ کو اپنی پیاس کا احساس ہوگا تو دوسروں کی پیاس کا احساس ہوگا، جب آپ کو تکلیف ہوگی تو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ یہ نام ہے روزے کا۔ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اس فرض میں اندر بہت حکمت ہے اگر آپ اور ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرض ہمارے اوپر لاگو کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف دینا، نہیں، اس میں اندر بہت ہی زیادہ حکمت ہوتی ہے جس کو آپ اور ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہمارے اوپر لاگو ہیں اسی کو ہم انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور بصیرت سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان اور ہمارے مال میں برکت دے دیں گے، اور ہماری زندگی میں اور ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے بھائی مسلمانوں کا احساس اور ہمدردی رکھیں، لوگوں کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا ایک دوسرے کو درس دیں، اور اپنے اندر خاص کر کے یہ احساس پیدا کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت کا مہینہ ہے، مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سکھاتا ہے۔ اسی مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے آسان طریقے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں رات کو نماز پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو آسان کر دیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک نورانیت پیدا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر ایک کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔